रब से जुड़ने का सफ़र किस्त नंबर 26। बीबी जी, बेगम साहिबा कह रही हैं तैयार हो जाइए, शाम को हैदर बाबा के लिए लड़की देखने जाना है। ज़ोहरा ने फातिमा के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। फातिमा, जो कि सोचों में गुम अपनी किताबें बुक शेल्फ में दुरुस्त कर रही थी, ज़ोहरा के अचानक आने पर चौंक पड़ी। हैदर भाई के लिए? ये बात कब शुरू हुई? फातिमा ने हैरान होते हुए पूछा। पता नहीं बीबी जी, बड़ी बीबी जी तो 2 दिन से तैयारी कर रही हैं। शायद हैदर बाबा ने परसों ही उन्हें बताया है। ओह अच्छा, ठीक है। फातिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। जी बीबी जी, मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूं शाम के लिए? हाँ, नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला देखती हूँ, आप चली जाइए। कैसे बताऊँ मम्मा को, तकलीफ अब बढ़ती जा रही थी। फातिमा ने जाती हुई ज़ोहरा को देखते हुए सोचा, जो अब तक दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। ज़ोहरा तब से मिसेस रेहान के घर काम करती थी, जब से फातिमा पैदा हुई थी। तब ज़ोहरा कुंवारी और जवान लड़की थी। अब उसके 6 बच्चे पैदा हो चुके थे। वो अपने घर वालों के साथ मिसेस रेहान की कोठी की पिछली साइड पर बने सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। बहुत ईमानदार और खुलूस वाली औरत थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ममा, आपने बताया ही नहीं हैदर भैया के मुताल्लिक। तुम घर बैठो तो कुछ बताऊं। तुम्हारी तो अपनी ज़िंदगी किसी और से क्या लेना देना। फातिमा जाने से आधा घंटा मिसेस रेहान के कमरे में डरते डरते आई। वो सुबह को डांट सुन चुकी थी, इसलिए खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मिसेस रेहान ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल स्ट्रेट करने में मसरूफ़ थी। उन्होंने फातिमा को ड्रेसिंग टेबल के मिरर से ही देखते हुए जवाब दिया था। खैर, तुम्हारे भाई की पसंद है, डॉक्टर है। तुम्हारे भाई को तो वैसे भी डॉक्टर चाहिए थी, इसलिए उसने पहले ही कह रखा था कि मैं खुद ढूंढूंगा। तस्वीर दिखाई थी हैदर ने, प्यारी भी है। आज इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अगले हफ्ते तुम्हारे पापा आ रहे हैं, फिर हम सब जल्द ही फाइनल कर देंगे। शायद लड़की वालों को भी जल्दी है। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानो तआला सब बेहतर करे, भाई को ढेरों खुशियाँ दिखाएं। आमीन। मिसेस रेहान ने डाई शुदा बालों में उंगलियां फेरते हुए फातिमा की इस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए पूछा। खैर, तुम आज क्या पहन रही हो? वो जो पिछले वीक डिज़ाइनर से तुम्हारे लिए आउटफिट मंगवाया था ना, लेमन कलर का, वो तुम पर सूट करेगा, वो पहन लो। और सुनो, अच्छे से तैयार होकर जाना। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि इतने में मिसेस रेहान का फ़ोन बजा। फातिमा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो क्या बताने आई थी और अब क्या नई आजमाइश उसके सामने खड़ी थी। अपनी बात ख़त्म करते ही मिसेस रेहान फ़ोन सुनने में मसरूफ़ हो गई। फातिमा उदास चेहरा लिए उनके रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए नीचे अपने कमरे में आ गई और अलमारी से अपना नया अबाया निकालकर ड्रेसिंग के शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर ना बनाए, उसके लिए कोई नूर नहीं। सूरह अल-नूर आयत नंबर 40। सूरत नूर की आयत उसके कानों में गूंजी। नूर? वो कैसे खुद को नूर से महरूम कर दे? वो नूर जो खुद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए छुपाए बगैर नहीं मिलता। आँख से एक आंसू निकलकर हाथ में पकड़े नर्म व मुलायम स्याह अबाया पर गिरकर जज्ब हो गया। 2 माह से शुरू हुई शादी की तैयारियां आज अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी थी। आज रात नाइला की रुखसती थी। शहरयार इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था, मगर उसकी माँ उसे कुछ भी बोलने ना दे रही थी। अगर वो कुछ कहने भी लगता तो बस एक ही जुमला कहती,
تو نے کون سا بہن کے لیے اچھے رشتے دکھا دیے ہیں جو اب تیرے کہنے پر اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ یہ سن کر وہ سر جھکا لیتا۔ درست ہی تو کہہ رہی تھی اماں، کہاں ملتے تھے آج نیک اور شریف لڑکے، نہ اس کا سوشل سرکل بڑا، نہ اس کی بہن دیندار۔ واقعی کہاں سے ڈھونڈتا وہ، اس لیے خاموش تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں شہریار؟ رات کو وہ کرائے کی لی سجی ہوئی گاڑی پر اسے پارلر سے لینے آیا تھا۔ پارلر کے دروازے سے نکلتی نائلہ تو کسی اور ہی جہاں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر شادی کا الگ ہی روپ ہوتا ہے۔ اسی روپ میں وہ ڈھلی معصوم اور شرمائی ہوئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش رکھے تمہیں۔ شہریار نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خوش ہونا شہریار، میرے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تم اور اماں خوش ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، شاید آنکھوں میں آنے والی نمی چھپانا چاہ رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنی پیاری بہو ملی ہے زنیرہ کو، عزیز تو بڑا خوش قسمت نکلا، مگر غریب گھر کی لڑکی ہے۔ پتہ نہیں زنیرہ نے اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں کیوں نہیں رشتہ کیا عزیز کا۔ زنیرہ بڑی چالاک ہے، چھوٹے گھروں کی لڑکیاں ذرا دب کر رہتی ہیں، ہاں اس لیے اس نے سوچ سمجھ کر ہاتھ مارا ہے۔ شہریار شادی ہال میں مختلف عورتوں کے کامنٹس سن کر مزید پریشان سا ہو رہا تھا۔ ان سب کی نظریں سٹیج پر تھیں، جس پر نائلہ اور اس کا شوہر عزیز مل کر کیک کاٹ رہے تھے۔ سٹیج کے آگے بلا کا طوفان تھا، لوگ دھڑا دھڑ اس نئے جوڑے کی تصاویر لینے میں مشغول تھے۔ شہریار کا دل کر رہا تھا وہ ایک ایک کا کیمرہ اور موبائل پکڑ کر توڑ دے۔ اسے اس لمحے انتہا کی بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، یا شاید کر نہیں پا رہا تھا۔ اماں، کیا عورت دلہن بن کر نمائش کی دکان بن جاتی ہے؟ دل گھٹن سے بھر چکا تو ہے، بس ہوں شہریار اپنی ماں سے پوچھنے لگا، جو سٹیج کے سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی بیٹی اور داماد کے صدقے باری جا رہی تھی۔ چپ کر جا، اب بندہ کیا خوشی بھی نہ منائے؟ اس کی اماں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ دلہن کا بھائی ہے یہ تو مولوی لگتا ہے۔ مولوی تو پردے کے بڑے سخت ہوتے ہیں، آج بس نام کے ہی مولوی رہ گئے ہیں۔ ان کو دین بس مسجد مدرسوں میں ہی یاد آتا ہے، ورنہ بہن کی شادی ایسی جگہ کرتا۔ باراتیوں میں سے دو عورتیں شہریار کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کے متعلق باتیں کر رہی تھیں، جنہیں اس نے سن لیا تھا۔ اس لمحے اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ پیچھے مڑے بغیر اس نے دکھ بھری ایک نظر اسٹیج پر بیٹھی بہن اور داماد پر ڈالی، جو اب ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے کیک کھلانے میں مصروف تھے۔ ارد گرد کھڑے لڑکے واہیات قسم کی ہوٹنگ اور چیخو پکار کر رہے تھے، جیسے اس رومانٹک سین سے محفوظ ہو رہے ہوں۔ بیک پر لگا ہلکا میوزک، عورتوں کے لگائے پرفیومز کی خوشبو سے ماحول مہکتا جا رہا تھا۔ ہلکی تیز ہوتی روشنیاں اس مخلوط فنکشن میں بیٹھے ہر مرد و عورت کے جذبات شہوت کو ابھار رہی تھیں۔ ہاں، حال اندر باہر سے جگمگا رہا تھا۔ ویٹرز کھانا سرو کرنے میں مشغول تھے۔ شہریار کا ادھر مزید سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائے باہر آ گیا۔ باہر قدرے سکون تھا۔ لان میں آ کر وہ ہال کی آؤٹ میں بنی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دھڑکن تیز تھی، آنسو گویا حلق میں پھنس چکے تھے۔ اس نے تاریک آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جہاں جھلملاتے ستارے بھی شاید اس سے خفا لگ رہے تھے۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دینا، آج میری بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے تیرے دین پر نام آ گیا۔ آنسو چھلک کر باہر نکل پڑے۔ اسے اس بات کا اتنا دکھ نہیں تھا کہ اس نے کتنی مشکل سے قرض لے کر بہن کا مہنگا جہیز بنایا تھا۔ اسے زیادہ افسوس تو تھا اس بات پر کہ وہ کیوں نہیں اس کے لیے دیندار لڑکا ڈھونڈ سکا۔
وہ کیوں نہیں اپنی بہن کو پردہ کروا سکا؟ وہ کیوں نہیں کچھ کر سکا جب غیر مرد اس کے سامنے نمائش بنی بیٹھی اس کی بہن کی تصویریں اپنے موبائلز میں محفوظ کر رہے تھے؟ کس اینگل سے لے رہے تھے، کس اینگل سے دیکھیں گے؟ اس کا سر شدید درد سے پھٹنے لگا تھا، وہ مزید سوچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہال کے دروازے کی اوٹ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ ایک مرد عورتوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ مولوی تو پردے کے بڑے سخت ہوتے ہیں، آج بس نام کے ہی مولوی رہ گئے، انہیں دین تو بس مسجدوں اور مدرسوں میں یاد آتا ہے۔ ان کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ یکا یک اس کی نظر لان میں بیٹھی دو برقع دار عورتوں پر پڑی، ان کی پشت پر شہریار کی طرف تھی۔ اس کے دماغ سے اچانک سے سب غائب ہو گیا۔ کیا یہ نائلہ کی شادی پر آئی ہیں؟ اگر ہاں تو یہ اس وقت اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے۔ وہ دونوں خواتین مکمل پردے میں اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، مگر جسامت کے لحاظ سے ایک جوان لڑکی لگ رہی تھی اور دوسری کچھ عمر رسیدہ۔ وہ فوراً سے اٹھا اور آگے بڑھا تاکہ ان سے پوچھ سکے کہ رات کے اس وقت جب سب خواتین اندر ہیں وہ باہر کیوں بیٹھی ہیں، کہ یکا یک پیچھے سے آواز آئی، شہریار بھائی آپ تو شادی پر بلا کر ہمیں بھول ہی گئے۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ معاذ تھا۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسکرائب کریں اور بٹن بھی دبا دیں شیئر کا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔